السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے جب ایام آتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ دعا نہیں یاد ہوتی ہیں بعض لوگوں کو، تو پریشان ہو جاتے ہیں بھئی دعا نہیں پڑھے تو کیسے قربانی ہوتی۔ تو قربانی کے آداب کیا ہیں وہ جان لیں اس ویڈیو میں۔ تو دعا کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے، بس زبان سے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ تو جانور کو کس طرح ذبح کرنا ہے؟ تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ چارہ کھلائیں، اس کو بھوکا نہ چھوڑے، بلکہ اس کو کچھ چارہ وغیرہ کھلائیں، اور جانور کو لے جاتے وقت گھسیٹتے ہوئے نہ لے کر جائیں، بلکہ آرام سے اور پیار سے لے کر جائیں، اور اس کو آسانی سے گرائیں۔ گرانے کے لیے کیا کریں، بڑا اگر جانور ہے تو اس کے 3 پیر باندھ دیے جائیں۔ جب 3 پیر باندھ دیں گے تو وہ آہستہ سے گر جائے گا، اور گرنے کے فوراً بعد اس کو ذبح کریں۔ ایسا نہیں اس کو گرا دیے، اب گرانے کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ اسی طرح لگا دیے، اور تو اس طرح نہ کریں، بلکہ گرا دیا، گرانے کے فوراً بعد جو ہے اس کو ذبح کریں۔ اور جانور کے سامنے چھری کبھی تیز نہ کریں، جانور کے سامنے نہیں، پہلے ہی چھری کو تیز کر کے رکھ لیں۔ اگر ایک جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرا جانور، یعنی دو جانوروں کو اگر ذبح کرنا ہے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم ایک جانور کو 2 مرتبہ کیوں مارتے ہو، 2 موت کیوں دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کبھی ذبح نہ کیا جائے۔ ایک جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانور کو گھر سے باہر رکھیں، چاہے بکرا ہو، چھوٹا جانور، کوئی بھی جانور ہو تو اس کو باہر رکھیں۔ تو ایک جانور کو اس کے الگ ذبح کریں، دوسرے جانور کو اس کے بعد ذبح کریں۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جانور کو بائیں پہلو لٹائیں، یعنی قبلے کی طرف اس کا رخ کریں، قبلے کی طرف۔ کوئی بھی جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور دیکھو دعا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے بس بسم اللہ واللہ اکبر، یہ سب کو یاد ہوتا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، یہ پڑھ لے تو بس ہے۔ تو اگر یاد ہے تو یاد کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہم منک ولک یہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں۔ جب ذبح ہو جائے تو ذبح ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی، اگر اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی پڑھیں، اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو اللہم تقبل من، پھر ان کا نام لے لیں، جیسا کہ اللہم تقبل من عبداللہ، پھر کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، بس یہ پڑھ لیں اور یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر یہ دعا بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، بس یہ بہت ہے۔ اگر ایک اور بات یاد رکھیں، اگر 2-4 آدمی ذبح کر رہے ہیں تو جتنے لوگ ذبح کر رہے ہیں، جتنے لوگ چھری کو ہاتھ لگا رہے ہیں، جتنے لوگ گردن کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چھری کو ہاتھ لگا کر ذبح کر رہے ہیں، تو تمام کا جو بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی گھر میں بیچارے بزرگ آدمی ہیں وہ بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں اور جو عمل صاحب کرنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان بزرگ کا بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یہ تو بالکل آسان ہے، یہ تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، تو سب پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ذبح ہو جائے جانور، ذبح ہونے کے بعد تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں تاکہ سارا خون نکل جائے، گندا خون جو ہے وہ نکل جائے، اور خون نکلنے کے بعد جب تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد کھال کو اتاریں، اور پھر جو ہے جب گوشت الگ ہو جائے تو گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ قربانی کا طریقہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھئی دعا ہے، دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ دعا کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کو انی وجہت ان صلاتی یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو یہ پڑھنا ضروری نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیے تو بہت ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔